नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसूरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपनी सूरह निसा स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि पहले ग्रुप की चौथी सूरत है और तीसरी मदनी सूरत है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसकी 176 आयात हैं, यानी तीसरी लंबी मदनी सूरह है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन तो लास्ट टाइम हो गया था पिछले हफ्ते, बस एक दो चीजें नोट कर लीजिए कि यहाँ पे जो हम स्टार्ट करेंगे तो मुआशरे के उन तबकात की बात होगी जो कमजोर तबकात माने जाते हैं, जैसे खवातीन की बात होगी और यतीम बच्चों की बात होगी। तो आज के दिन में हम ये दो टॉपिक्स कवर करेंगे। अलोंग विद दैट इस्लाम का कानून वरासत क्या है, वरासत किसको कहते हैं और उसकी तकसीम किस लिहाज से होनी चाहिए, उसके लिए क्या अहकामात हैं, तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन निसा। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए लोगो अपने रब का तकवा इख्तियार करो, वो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसने उसी से उसकी बीवी बनाई और इसने फैला दिए इन दोनों में से मर्द और औरतें कसीर तादाद में। और तकवा इख्तियार करो अल्लाह का, वो जिसके जरिए तुम एक दूसरे से सवाल करते हो या जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो और रिश्तों को। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह तुम पर निगरान है। तो कितनी बातें डिस्कस हुई हैं। सबसे पहले या अय्युहन्नास, इंसानों से खिताब किया गया है। दूसरी बात की है कि अपने रब का तकवा इख्तियार करो, इसको अंडरलाइन कीजिए। इत्तकू रब्बकुम, अपने रब का तकवा इख्तियार करो। और ये क्यों कहा गया ये भी हम देखेंगे। अब आगे मजीद क्या पॉइंट्स हैं इस आयत के कि जिसने तुम्हें पैदा किया एक जान से, वो एक जान कौन सी है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। फिर उसने उसी जान से उसकी बीवी को पैदा किया, यानी हजरत हवा अलैहिस्सलाम, तो जोड़ा बन गया। वो बस था और उसने फैलाए इन दोनों में से, यानी इस जोड़े में से फिर बहुत सारे मर्द और औरतें फैली दुनिया में। और फिर बात हुई है कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। अब इसको भी अंडरलाइन कीजिए, वत्तकुल्लाह। पहले क्या था? इत्तकू रब्बकुम, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो। वल अरहाम, और रहमी रिश्तों को, इसको भी अंडरलाइन कीजिए अरहाम को। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह तुम पर निगरान है। रकीबा, इसको भी अंडरलाइन कीजिए रकीबा को। तो अब देखिए कि सूरह आले इमरान का इख्तिताम कहाँ पर हुआ था। बेशक एक सफा निकालिए, पीछे वाला एक सफा पढ़ के देखिए कहाँ हुआ था इख्तिताम। अल्लाह ताला ने ईमान वालों से फरमाया था, वहां पे आखिरी आयत में ईमान वालों से खिताब था कि सबर, तीन काम कहे थे। सबर करो, सबर में मुकाबला करो यानी मुसाबिरत, और अल्लाह के दीन की जिद्दोजहद में हर वक्त तैयार रहो। आखिर में बात क्या आई थी? अल्लाह का तकवा इख्तियार करो ताकि तुम सब फलाह पा जाओ। तो वो सूरह कहाँ खत्म हुई? तकवा के ऊपर, और बताया भी कि क्यों करना है अल्लाह का तकवा। यहाँ पे सूरह निसा जो है वो तकवा के मौजू को ईमान वालों से पूरी इंसानियत तक फैलाती हुई नजर आती है। कैसे? वहां क्या फरमाया था? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। और अन्निसा में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? या अय्युहन्नास, ए लोगो, यानी तमाम लोगों से, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि कौन मुस्लिम है और कौन गैर मुस्लिम है, सारे इंसानों से खिताब है, क्योंकि सारे इंसान उसी रब की क्रिएशन है। वो माने या ना माने ये अलग बात है। तो क्या बात हुई? या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, यहाँ तक पहले करते हैं। ए लोगों, अपने रब का तकवा इख्तियार करो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। तो जैसे ही कलाम का आगाज होता है, लोगों से कहा गया है कि अपने रब का तकवा इख्तियार करो। किसी और चीज से पहले ये बात की गई है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला ताल्लुक इंसान का उसके रब के साथ जुड़ता है। और ये बात भी नोट करने के काबिल है कि लफ्ज रब का इस्तेमाल नजर में आ रहा है। और ये जो लफ्ज है ना रब,
یہ انسان یعنی انسان اور اللہ کے بیچ کا ایک تعلق شو کرتا ہے، اور ایک تعلق تو یہ ہے کہ وہ خالق ہے، اس نے سب کو تخلیق کیا ہے۔ اور جہاں تک تخلیق کا تعلق ہے تو ہم سب کی تخلیق کا ایک ہی کامن پوائنٹ ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم ایک ہی والد شیئر کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہم مختلف قوموں، نسلوں، ذاتوں میں، علاقوں اور مختلف طرح کی اور تقسیمیں ہیں جس میں بٹے ہوئے ہیں، مگر ہم ایک دوسرے کو کیسے دیکھیں؟ آدم اور حوا کی اولاد کے طور پر۔ تو اس لحاظ سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم سب برابر ہیں، مگر ایک چیز جو درجات میں پھر بھی تقسیم کر دیتی ہے، وہ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقوی۔ تقوی کی بنیاد پر انسانوں کے مرتبے ہیں۔ ایک جان، نفس الواحدہ سے مراد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آگے چلتی ہے کہانی، تو کیا ہوتا ہے؟ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، تو اسی جان میں سے، یعنی وہ جو ایک نفس واحدہ تھی، اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا بنایا، یعنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام۔ تو ہمارے جو والدین ہیں، جد امجد حوا، آدم و حوا علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو کریٹ کیا۔ اب جوڑا بن گیا تو کیا ہوا؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان دونوں میں سے جتنے بھی یعنی مرد اور عورتیں ہیں وہ دنیا میں پھیلا دیے۔ جتنی بھی آبادی ہے وہ کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے؟ آدم اور حوا سے، یعنی مرد اور عورتیں۔ تو اسلام جو پہلی چیز ختم کرتا ہے وہ کیا ہے؟ رنگ و نسل کی تمیز۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہ دنیا میں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ کہیں پہ رنگ کی بنیاد پر ہے کہ گورے جو ہیں وہ کالوں پر اہمیت حاصل کیے ہوئے ہیں، کہیں یہ نسلی امتیاز ہے جو کہ ہم بنی اسرائیل کے کیس میں دیکھ چکے ہیں، وہ ابھی تک چل رہا ہے، کہیں پہ کچھ اور طرح کے امتیازات بھی ہیں، جیسے کہتے ہیں برٹش پاسپورٹ ہے میرے پاس، میں تو بڑی اونچی چیز ہوں، تو یہ بھی ایک امتیاز ہے۔ تو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں کہ ہم کس صورت، کس حال میں پیدا ہوتے ہیں اور کس حال میں مریں گے، لیکن امتیازات کے اوپر ہم خوب بحث کرتے ہیں۔ لیکن ختم کیسے ہو یہ امتیاز؟ تو ختم کیسے ہوگا؟ اس کا طریقہ بھی کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی؟ واتقوا اللہ الذی، اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ جس سے، چلے اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، یعنی پھر سے تقوی کی بات آئی ہے۔ کیوں؟ ابھی تک تم اپنے معاملات میں تعصب برت رہے ہو، ابھی تک تم گورے کالے، چھوٹے قد کی، لمبے قد کی تمیز کیے ہوئے، اس کی زبان یہ اور میری زبان یہ، اس کی تمیز کر رہے ہو۔ تو تقوی کا سبق پھر سے یاد کرو، اور آپسی معاملات میں اللہ تعالیٰ یہاں تقوی کا حکم دے رہے ہیں۔ کیسے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یعنی آپس کے جو رشتے ہیں تمہارے، اس کے اندر تم معاملات میں تقوی اختیار کرو۔ پہلے بات آئی تھی اتقوا ربکم، دوسری دفعہ بات ہوئی اتقوا اللہ۔ زیادہ پاورفل سٹیٹمنٹ یا ایکسپریشن کون سا ہے؟ کیونکہ رب کے لفظ میں تو رحمت چھپی ہوئی ہے نا، اللہ تو ہمارے رب کا ذاتی نام ہے، اس کے اندر اتھارٹی موجود ہے، اس لیے پہلے تو رب کی بات ہوئی ہے کیونکہ اس میں اس کی رحمت ہے، لیکن نہیں سمجھے بات تو اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اب ڈرایا بھی جا رہا ہے ساتھ میں۔ آگے جو بات آئی ہے ارحام تک، کہ وہ جو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اس کی مثال میں آپ کو یوں کہوں گی کہ دیکھیں ایک فقیر بھی جب مانگتا ہے نا تو کیسے مانگتا ہے؟ اللہ کے نام پہ دے دو۔ اسی طرح ہم جب آپس کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا نام استعمال کرتے ہیں۔ جیسے رشتہ داروں میں کوئی چپکلش ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا نام لو، اللہ کا واسطہ ہے، اپنے معاملات کو درست کر لو، ایسے نہ کرو، کہتے ہیں نا یہ بات۔ ارحام یعنی رحمی رشتے۔ رحم کیا ہوتی ہے؟ وہ ماں کا وہ باڈی پارٹ جہاں پہ بچے کی نگہداشت ہوتی ہے اس کی پیدائش سے پہلے۔ تو تم ایک ہی والدین کی اولاد ہو، اور آپس میں بہن بھائیوں کو کیا چیز جوڑی ہوتی ہے؟ ماں کا رحم جوڑتا ہے نا۔ اب دیکھیں کہ جب تمدن کی ابتدا ہوتی ہے، کسی بھی معاشرے کی ابتدا ہوتی ہے، تو کیسے ہوتی ہے؟ ایک مرد اور ایک عورت کے تعلق سے، تو پھر اس سے اولاد وجود میں آتی ہے، اور اولاد آپس میں کون ہوتی ہے؟ بہن بھائی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک دائرہ بن گیا۔ اس کے اوپر جائیں تو وہ دادا دادی اور نانا نانی تک دوسرا دائرہ بن جائے گا۔ پھر اس کے اوپر جاتے جائیں تو آپ دیکھیں کہ یہ دائرے کھینچتے جائیں کہاں جا کے ختم ہوں گے؟ حضرت آدم اور حوا پہ ختم ہوں گے۔ تو پوری دنیا اسی کے ارحام کے ڈیفینیشن میں پھر آ جائے گی، یعنی ہر انسان ایک دوسرے کا لحاظ کرے۔ تو معاشرتی معاملات میں یہ چیز جو ہے نا، یعنی آپسی تعلق، یہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ رقیب جو ہے نا وہ راقبہ سے ہے، را قاف اور با، اس کا مطلب ہوتا ہے گردن۔ تو اللہ تم پر اس طرح نگران ہے گویا اس نے تمہیں تمہاری گردن سے پکڑ کے رکھا ہے۔
इसको इस तरह से इमेजिन करें कि जो जो जानवर चराते हैं ना लोग, जो गलाबानी करते हैं, जब कोई जानवर आउट ऑफ कंट्रोल, रस्सियां तो होती है ना उनके गले में, तो जब जानवर आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो वो जो गले वाली रस्सी है ना, वहां से पकड़ता है मालिक उसको। घोड़े वाले भी इसी तरह करते हैं। अगर कभी आपने हॉर्स राइडिंग की हो, शौकिया, तो पहले तो कई दफा आता है ना कि लंबी रस्सी से पकड़ के आगे आगे चल रहे होते हैं और हम हॉर्स पे बैठे हुए पीछे पीछे चल रहा होता है घोड़ा, लेकिन अगर घोड़ा मस्ती करे तो वो गर्दन की रस्सी से पकड़ते हैं उसको। क्यों? उसे कंट्रोल करना आसान होता है उस तरीके से। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये मत समझो कि तुम आजाद हो, जो जी चाहे में आएगा करोगे। मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुम मेरे कंट्रोल में हो, मैं हर वक्त तुम्हारी निगरानी कर रहा हूँ। और इसको एक और तरह के से भी समझें कि हम में से कौन है बाय द वे जो कि ये चाहता है कि उसकी गर्दन फंसी रहे। कोई भी नहीं चाहता। छोटे बच्चे होते हैं तो माँ बाप पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, उस वक्त तो चले डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि कोई चारा जो नहीं होता। जैसे ही थोड़े से इंडिपेंडेंट होना शुरू करते हैं, आप देखें कि लड़के हैं बाहर निकल जाते हैं घरों से, फिर लेट आना घरों में, दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना, फिर करते करते शादियां हो जाती हैं, फिर समझते हैं कि अब तो हम बिल्कुल ही आजाद हो गए। फिर माँ बाप को बस कभी कभी कोई मैसेज कर देते हैं या कभी कभी कोई कॉल कर लेते हैं, यानी अपनी जिंदगी में वो फ्रीडम एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन और समझते क्या है कि अब हमारी गर्दन आजाद हो गई है। लेकिन अल्लाह ताला से तुम किसी तरह से भी फ्री नहीं हो सकते। तो फिर क्या करो, यानी उस रहम की कदर करो। रहम की और उसकी कदर की क्या प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन होगी? कि तकवा इख्तियार करो। आगे बात आ रही है यतीमों की। व आतुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब, और यतीमों को इनके माल दो और ना तुम तब्दील करो नापाक को पाक से। ठीक है, यानी रहमी रिश्तों के फौरन बाद यतीम बच्चों का जिक्र आया है, और इस सूरत में यतीम बच्चों और औरतों का जिक्र आया है। दोनों ही कमजोर तबकात हैं। यतीम बच्चे क्योंकि अपने बाप की शफकत से महरूम हो जाते हैं और बाज औकात किसी और कफील या केयर टेकर के हाथों से उन बच्चों को जिंदगी गुजारनी पड़ती है। तो जाहिर है वो सिचुएशन तो नहीं होती जो अपने घर में होती है। इसी तरह खवातीन भी माँ बाप से दूर हो जाती हैं और उनको भी ससुराल में जिंदगी गुजारनी पड़ती है। तो बच्चे की प्रोटेक्शन उसके बाप से आती है। अगर वो प्रोटेक्शन दूर हो जाए तो उस कमी को कैसे पूरा किया जाएगा? तो उसमें ये अहकामात आ रहे हैं कि इस्लामी मुआशरे के लोग जो हैं वो इस कमी को पूरा करेंगे। अब ये जो आयत है ना, ये जो यतीम का जो माल है ना, अब जाहिर है कि यतीम बच्चा अगर आएगा किसी कफील के पास तो उसके बाप की जायदाद भी तो है, तो वो भी उसके साथ ही आएगी। तो अब क्या करना है उसके साथ? यतीम का जो छोड़ा हुआ, मतलब उसके बाप के छोड़े हुए माल का क्या करना है? ऐसा नहीं करना कि अब कफील के पास तो पुराना सा घर है खुद अपना, और गाड़ी भी कोई बहुत हुंडाई रखी हुई है, कोई बहुत, या एफएक्स रखी हुई है। तो अब तो नई गाड़ी आ गई है, बड़ी खूबसूरत ब्रांडेड नई न्यू कार, बड़े ज्यादा हॉर्स पावर्स वाली, घर भी डिफेंस में मिल रहा है। तो पता चले कि आप प्लान कर रहे हैं कि छोटा सा बच्चा है, इसको क्या पता चलेगा, बदल लेते हैं। ठीक है, तो कौन मना कर रहा है? किसको पता चल रहा है? वो जो रकीबा है उसको पता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि यतीमों के माल जो है ना वो उनको दो। पहली बात तो ये है, लेकिन वो कब दो वो तो आगे आएगा। यानी ये तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि तुम कफील बन गए हो, माल तुम्हें देना है वापस। और ये ना करो कि उसके अच्छे माल को अपने गंदे माल के साथ तब्दील कर लो। अल बकरा में भी ये आयत आई थी। आयत नंबर 220 थी। वहां पे मैं वो आयत आपके सामने पढ़ रही हूँ। वैया सलूना का अनिल यतामा, वो आपसे यतीमों के बारे में सवाल करते हैं। कुल कह दीजिए इस्लाहुल लहुम खैर, उनकी इस्लाह बेहतर है। व इन तुखालितूहुम फइख्वानुकुम, तो अगर तुम मिला लो उनको आपस में तो वो तुम्हारे भाई हैं। वल्लाहु यअलमुल मुफसिदा मिनल मुस्ली, और अल्लाह मुफसिदों को यानी फसाद करने वालों को इस्लाह करने वालों की निस्बत जानता है। वलौ शाअल्लाहु लआनतहुम, तो अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुश्किल में डाल देता। इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, बेशक अल्लाह बहुत अथॉरिटी वाला है और बहुत हिकमत वाला है। वहां पे क्या बात हुई थी? क्योंकि वो आयत आ गई थी ना कि जो माले यतीम को खाएगा वो अपने पेटों में आग को भरेगा। तो फिर उस पे सहाबा इकराम बहुत ज्यादा डर गए थे, इतनी एहतियात की कि किचन भी अलग कर लिए। अब ज़ाहिर है खातून खाना एक है जिसने अपने बच्चे भी देखने हैं और यतीम के जो यतीम बच्चे उनके घर पाल रहे हैं वो भी देखने हैं। अब देखें कि वो, यानी आग भी ऐसी ना जले जो मिक्स हो जाए जिसमें पैसे, कोई घी का छींटा भी वहां ना जाए, तो किस कदर एहतियात की जरूरत है अगर इस तरह से देखा जाए। तो वहां पे अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता, बस ये है कि तुम्हारी नीयत फसाद की नहीं होनी चाहिए, ना ही ये नीयत हो कि तुम उनका माल खा जाओ। तो तुम उनको आपस में मिला जुला लो, क्योंकि अल्लाह ताला तो हर चीज को जानता है।
تو यहाँ पे उसी तरह का मौजू है ये भी। उस आयत को समझे तो ये बड़ी आसान हो जाती है। आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम, और ना तुम खाओ माल इनके अपने मालों के साथ मिलाकर। ठीक है, तो ये वही अंदाज है जो हमने समझ लिया अभी। इन्नहु काना हुबन कबीरा, हुबन को अंडरलाइन कीजिए, बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है। हुबन जो है ना वो हौब से है, हा वाव बा। इसका मतलब है, इसका एक दो मतलब है। एक तो है ऐसे रिश्ते जो एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, डिपेंड करते हैं, और यतीम बच्चे डिपेंड करते हैं ना कफील पर। दूसरा मतलब है ऐसी बुराई जिसको करने के बाद करने वाले को बहुत ज्यादा मलामत और लानत की जाती है। तो हु बन का फिर क्या माना हुआ कि यतीमों के अच्छे माल को अपने बुरे माल से बदल देना, इनका माल अपने माल के साथ मिलाकर खा जाना, क्योंकि वो तुम पे डिपेंड कर रहे हैं, ये ऐसा गुनाह है कि जिसके ऊपर लानत मलामत की जाएगी। अगली आयत देखिए, ये भी यतीमों ही के बारे में है। व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मथना व थुलासा व रुबा। और अगर तुम्हें खौफ हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे यतीमों के बारे में, तो निकाह कर लो औरतों में से जो तुम्हें पसंद आए, दो दो, तीन तीन या चार चार। अब बात थोड़ी-सी यहाँ पे इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि बात तो यतीमों की चल रही है और अल्लाह ताला ने फौरन कहा कि तुम यतीमों के बारे में अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो उन औरतों से शादी कर लो जो तुम्हें पसंद आए, दो दो, तीन तीन और चार चार। तो इसको देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। एक तो बात है कि यहाँ पे यतामा से मुराद आम मतलब यतीमों का नहीं है, बल्कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के नजदीक ये यतीम बच्चियां मुराद हैं, जो किसी कफील के जेरे साया होती हैं, कोई उनको पाल रहा होता है। तो अब क्या हुआ कि पुराने ज़माने में, यानी अरब के जो जाहिलियत का ज़माना था, उसमें क्या होता था कि जब बच्चियाँ इनकी सरपरस्ती में आती थीं, कफ़ीलों की, तो उनके पास अगर माल होता था या वो खूबसूरत होती थी, तो इस ख़्याल से कि इनका तो कोई आगे-पीछे है नहीं, तो क्या करते थे, उनसे निकाह कर लेते थे कि जैसे चाहेंगे दबा कर रखेंगे, हकूक भी अदा नहीं करेंगे, तो कौन है जो हमें पूछेगा? तो इस पर इरशाद हुआ कि अगर तुम्हें ये अंदेशा हो कि तुम यतीम बच्चियों के साथ इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो फिर उनसे निकाह मत करो। निकाह करना नाजायज नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ये डर हो, हाँ, दूसरी सूरत में कर सकते हो। तो फिर उनको छोड़ के बाकी खवातीन में से दो दो, तीन तीन, चार चार से निकाह कर लो। तो निकाह की भी एक हद बताएगी कि चार तक निकाह कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं कर सकते। एक दूसरी राय ये है कि क्योंकि अरबों में तो कोई रिवाज था नहीं कि अज़वाज की तादाद कितनी होगी, तो वो ज्यादा ज्यादा खवातीन रखते थे अपने हरम में, तो बच्चे भी पैदा होते थे। फिर अब क्या होता था कि अगर अगर फैमिली में कोई यतीम हो जाते थे बच्चे, तो अपने अखराजात पूरे करने की खातिर ना उन बच्चों के हक पे डाका डालते थे, तो उस चीज से फिर मना किया गया। एक इसमें राय ये है कि जिस तरीके से अब ये उनके मुआशरे में ये बात बुरी समझी जाती थी कि यतीमों का माल खाया जाए, वहां पे भी उस वक्त भी बुरी समझी जाती थी, लेकिन औरतों के हकूक का कोई ख्याल नहीं था उनको। तो एक तो बात यहाँ पे एक राय ये है कि जिस तरीके से तुम्हें ये बात बुरी लगती है ना, नापसंद है कि यतीमों का माल खाया जाए, इसी तरह तुम इस बात से भी डरो कि खवातीन के हकूक को सल्ब करो। इसीलिए उनको अपने हरम में जितनी चाहे मत रखो, चार की तादाद फिक्स है, तुम उतने ही करो। अब ये तीनों मफाहिम भी इसमें आ सकते हैं, लेकिन एक मफहूम इसका ये भी हो सकता है कि यतीमों को अगर तुम उनके कफील बनना चाहते हो, तो तुम यूं भी कर सकते हो कि उन खवातीन से शादी कर लो जिनके यहाँ यतीम बच्चे मौजूद हैं, ताकि तुम दोनों मिलके उनकी कफालत करो बेहतरीन अंदाज में। तो ये सारे मतलब इसमें मुराद हो सकते हैं। बहरहाल आगे चल के देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा, तो अगर तुम डरो कि तुम अदल नहीं कर सकोगे, तो बस फिर एक ही बीवी रखो। औ मा मलकत ऐमानुकुम, या वो जिनके तुम्हारे दाएं हाथ मालिक हैं। यानी फिर एक ही खातून से शादी करो अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम नहीं इंसाफ कर सकते। और इंसाफ का मतलब क्या है कि अगर मल्टीपल बीवियां हैं, चार बीवियां हैं या तीन हैं या दो हैं, तो गिनने की हद तक और अदद की हद तक जितना माल एक को जाएगा दूसरे को भी उतना जाएगा, जितनी पॉकेट मनी एक की होगी दूसरे को भी उतनी होगी। इस तरीके से अदल होगा गिनने और नापने तोलने की चीजों तक, ये अदल जरूर। और अगर तुम नहीं कर सकते तो फिर एक ही रखो। या फिर जो वो खातून तुम अपने पास रख सकते हो जो मिल्के यमीन हो। मिल्के यमीन वो उन खवातीन को कहा जाता था जो
جنگ کی صورت میں مسلمانوں کے ہاتھ لگتی تھی تو پھر ان کو مسلمان گھرانوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، تو اس خاتون سے مرد جو ہے نا وہ تعلق، جسمانی تعلق رکھ سکتا تھا، یہ جائز تعلق ہوتا تھا، اس سے ہونے والی اولاد بھی جائز تھی۔ ان کے کیا حقوق تھے، کیا شرائط تھی، وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کچھ عرصہ پہلے۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولو، اور یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ناانصافی کرو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہوا ہے عدل اور ایک ہوا ہے تقسطو۔ تقسطو پہلے ہوا ہے اور اس کے بعد تعدل ہوا ہے۔ تقسطو قسط سے ہے اور تعدل عدل سے ہے۔ دیکھتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے، عدل اور قسط میں کیا فرق ہے۔ عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا یا حقدار کو اس کا حق دینا۔ عدل جو ہے نا وہ بیس ہے، بنیاد ہے، قانون ہے، یوں کہہ لیجیے۔ قسط جو ہے نا وہ اس کی ایک شاخ ہے۔ قسط سے مراد ہے کہ ایسا نظام رائج کرنا کہ ہر کسی کے حقوق کی ادائیگی ضرورت اور وقت کے مطابق ہوتی رہے۔ اور اس کے بنا تین درجے ہیں، میرا خیال ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بنیادی قانون کیا ہے کہ عدل کرنا ہے۔ قسط جو ہے نا وہ ایک نظام کو کہتے ہیں جو کہ رائج ہو۔ اس نظام کے تین درجے ہیں، پہلی چیز کہ موقع کی شہادت موجود ہو اور گواہوں کی موجودگی بھی ہو۔ دوسری چیز کہ فیصلہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے، جو بھی کیا جائے، یہ سارے جوڈیشری سسٹم کا حصہ ہے نا۔ اور تیسری چیز ہے کہ جو فیصلہ کیا جائے انصاف کے ساتھ اس کے اوپر عمل بھی ہو، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بڑی عام سی بات ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ تو کر دیتے ہیں جج صاحبان، کبھی اگر اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، لیکن وہ فیصلوں پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو نہیں دیکھ رہے ہوتے نا کہ فیصلوں پہ امپلیمنٹ کون کر رہا ہے۔ تو جو ادارے امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کرنے کے ریسپانسبل ہوتے ہیں، وہ نہیں کرتے، جیسے کہ پولیس ہے یا اس طرح سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قسط کا نظام نہیں ہے، عدل تو ہو گیا ہے لیکن نظام نہیں ہے قائم۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ چوتھا دیکھیے، وآتوا النساء، پھر خواتین کی بات آئی، کیونکہ نکاح کی بات آئی تھی پیچھے کہ خواتین میں سے کس کس سے کتنی حد تک آپ جا سکتے ہیں شادیوں میں۔ تو چوتھی میں ہے کہ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، صدقاتہن کو انڈر لائن کیجیے، نحلہ، تو عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو۔ یہ جو صدقات ہی ہننا کا، یہ صدقہ سے ہے، یہ صدقہ نہیں ہے، سب سے پہلے یہ صدقہ خیرات والا صدقہ ہے نا، یہ وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ الگ ہے۔ اس کا روٹ ورڈ وہی ہے، صاد دال اور قاف، صدق۔ اور صدق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچائی۔ یعنی شادی کو کون سی چیز سچا بناتی ہے؟ وہ اس کا مہر ہے جو اس کو سچا بناتا ہے۔ نکاح کو ویلیڈیٹ کرنے والی چیز مہر ہے، اور مہر ہی نکاح کی کنفرمیشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مردوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو۔ یعنی عربوں میں تو یہ رواج تھا نا کہ شادی کر لی مہر دیے ہی نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے سوسائٹی کے اندر قوانین کو لایا جا رہا ہے، نئے نئے قوانین کو، ایک ریولوشن آ رہا ہے سوسائٹی۔ تو عورتوں کو ان کے مہر دو، پر کیسے دو؟ نہلا، خوشی سے، رومانٹک دلی خوشی ہو، یعنی رومانٹک انداز میں، جیسے گفٹ دیا جاتا ہے خوشی سے، تمہارے چہرے پہ وہ تاثرات ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس یہ لو مہر ہے تمہارا، مصیبت پڑی ہوئی تھی مجھے دینے کی، لے لو، میرا تو فرض تھا میں نے ادا کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ لینے والی کے اوپر کیا اثر پڑے گا اس چیز کا، وہ تو یہی کہے گی نا، نہیں آپ واپس لے لیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو گھر کی خوشی عزیز ہے۔ نہیں، یہ ایموشنل ڈرامہ نہیں کرنا تم نے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ جو مقدار ہے نا نکاح کی، بائی دا وے بات کر رہی ہوں، یہ پہلے سے طے ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ لڑکی بھی ہال میں آ جاتی ہے، کھانا شانا سرو ہونے کے قریب ہوتا ہے اور نکاح ہو رہا ہے پہلے، تو اب آپس میں کچھ معاملات ہو رہے ہیں کہ جی نکاح تو تب تک ہوگا جب تک آپ اتنا مہر تسلیم نہیں کریں گے۔ نہیں، یہ سچویشن نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، دو لوگوں کی پوری زندگی کا سوال ہے، تو پہلے ہی دن نہ زہر نہیں گھول دینا چاہیے اس کے اندر، پہلے سے طے کریں کہ کتنا ہو، اور لڑکے کو اس کا حصہ بنائیں جس نے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا حصہ، اس ڈیسیجن میکنگ کا حصہ ہونا چاہیے۔ وہ میچور ہے، اسی لیے اس کی شادی ہو رہی ہے نا۔ والدین آپس میں بیٹھ کے صرف بات نہ کریں، اس کو بھی شامل کریں اس کے اندر، اور پھر آپس میں ایک افہام و تفہیم کے انداز سے یہ بات پیدا ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ مہر تو لاکھوں میں لکھوا دیا اور دولہا پوری زندگی اپنی بیوی کو پاکٹ منی نہیں دے رہا کہ نہیں تمہارا تو مہر بہت زیادہ تھا۔ اور اسی لیے یہ ہے کہ پہلے، اب یہ جو بات ہمارے یہاں کی جاتی ہے نا شرعی مہر، یہ شرعی مہر جو ہے نا یہ ڈرامہ ہی ہے صرف۔ شرعی مہر کا کیا مطلب ہے کہ ہم مہر نہیں دینا چاہتے، تو تم جو ہے وہ، ویسے شادیاں تو ہم بہت شرعی انداز میں کر رہے ہیں، لیکن مہر جو ہے وہ ہم شریعت کے مطابق، کیا شریعت میں کیا ہے مہر ہے؟ 187 تولہ چاندی ہے معت المومنین کا مہر،
تو اس کو آج کل کے ریٹ سے مطلب آج کل جتنا بھی ہے اس کی ویلیو ہے اس کو لگا لیں. لیکن ہم نے قرآن میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر تم نے عورتوں کو ڈھیروں مال بھی دیا ہو تو تم واپس نہیں لے سکتے. تو ڈھیروں مال بھی لکھوایا جا سکتا ہے. ہاں بات افہام و تفہیم کی ہونی چاہیے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. صحابہ اکرام اور صحابیہ کی مثالیں دی جاتی ہیں. دیکھیں انہوں نے تو اپنی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کر دی تھی, صحابہ نے بھی اور صحابیات نے بھی. ان کی زندگی کا مقصد تو دین کو غالب کرنا تھا. ہمارے یہاں کیا یہ مقصد ہے؟ کیا ہم نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کی ہوئی ہیں؟ نہیں, ہم تو مٹیریلسٹک سوسائٹی میں رہتے ہیں. تو جب مہر کی بات آتی ہے تب بھی کیوں شریعت یاد آتی ہے ہمیں. بہرحال آگے سے چلتے ہیں. اور پھر آگے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, یہاں تک تو بات کلیئر ہوگی نا کہ خوش دلی سے دو مہر, ٹھیک ہے. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا, پھر اگر وہ خوشی سے تمہیں اس میں سے خود کوئی چیز دے دیں, فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا, تو اسے خوشی اور خوشی سے یعنی مزے سے کھاؤ, خوش مزہ اور خوشگوار. ہنیم یعنی ہنیم کا مطلب ہوتا ہے بغیر کوشش کے حاصل ہونے والی چیز, اور وہ کیا ہوتا ہے, وہ تحفہ ہی ہوتا ہے. اور مریا کا مطلب ہوتا ہے کھانے کی نالی, جو منہ سے شروع ہو کے میدے تک جاتی ہے. تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ آرام سے ہماری جو ہم فوڈ چیو کرتے ہیں اس کو ہمارے میدے تک پہنچا دے, یعنی آسانی سے کھاؤ, خوشگوار سمجھو. اس وقت تمہاری انا نہ بیچ میں آ جائے کہ نہیں میں تو بہت بڑا مرد ہوں اور میں تو تم سے کچھ نہیں لوں گا. نہیں, وہ تحفہ ہے, وہ لو, وہ تو اپنی مرضی سے تمہیں دے رہی ہیں. ہاں, پریشرائز کر کے نہیں لے سکتے تم کسی بھی صورت. آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. ولا تو اب آپ دیکھیں کہ یتیموں کی اور وہ نکاح والے جو معاملات ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تقریباً. ولا تو السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا, اور نہ تم دو نادانوں کو اپنے مال وہ جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا ہے, اور انہیں رزق دو اس میں سے اور پہناؤ انہیں, اور انہیں کہو بھلی بات. یعنی ان کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ, اب یہاں پہ نا جو کفیل ہے نا, جو کفیل حضرات ہیں جن کے پاس یتیم بچے ہیں, ان کے لیے نا آ رہی ہیں ہدایات آ رہی. تو ان یتیم بچوں کی بات ہو رہی ہے جو امیر ہیں, امیر باپ کی اولاد تھے, اور ان بچوں کو بھی پتا ہے کہ ہم مالدار ہیں. اور کفیل سے یہ ہے کہ وہ پھر مانگے کہ ہمارے پیسے ہمیں دو, حالانکہ ابھی وہ چھوٹے ہوں اور ان کو نہیں پتا کہ مال کو عقل مندی سے سمجھداری سے کیسے خرچ کیا جاتا ہے. اگر ان کے حوالے مال کر دیا جائے تو وہ تو اس کو اڑا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو رقم مت دو, ٹھیک ہے, کیونکہ اب تمہیں ذمہ دار بنایا گیا ہے اس کا. ہاں بہرحال ڈیسنٹ طریقے سے ان کو رزق دو, ان کو کھانے پینے کا خیال رکھو, جو باقی ضروریات ہیں, ان کے تعلیمی اخراجات ہیں وہ کس طرح سے رہ رہے ہیں, ان کے کپڑے, کمفرٹیبل لیونگ, ان سب چیزوں کا خیال رکھو. لیکن یہ ہے کہ ان کا مال ان کو مت دے دو. اب یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ دیکھیں, ہو سکتا ہے سچویشن ایسی ہو, اب بچے تو اتنے سمجھ نہیں رکھتے نا کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکے, پہلی چیز یہ ہے. تو خاندانوں میں اب ویسے ہی ہمارے ہاں, کیونکہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خاندان میں جو رحمی رشتے ہیں اس میں تم تقوی اختیار کرو, اسی کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرو. وہ پہلے جو اللہ نے بیس بنائی نا, یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کی دیوار کھڑی ہو رہی ہے کہ خاندان میں ہی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اچھا یہ کیوں کفیل بن گیا, ہمیں کفالت ملتی نا تو ہم بھی کوئی فائدہ اٹھا سکتے. مطلب نیت کیسی ہو بھی سکتی ہے کسی کی. بہرحال کیپنگ دا ورسٹ سینیریو ان مائنڈ, تو اس میں یہ ہے کہ اس کیس میں وہ والے لوگ جو ہیں وہ ان بچوں کے دلوں میں غلط فہمیاں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اس کفیل کے خلاف جو ان کی کسٹڈی لے رہا ہوتا ہے, کہ تمہارا مال ہے, تم مانگو ان سے. وہ نہیں, جب مانگتے ہیں تو وہ ان کو نہیں دیتا فار ایگزامپل, پھر بات ہوتی ہے, پھر ڈسکشن ہوتی ہے, تو ایک پوری کہانی جو ہے وہ ایک غلط رخ پہ جانا شروع ہو جاتی ہے. تو لیکن اس میں بھی اب کیا ہے کہ کفیل کو ایک طرح سے ہدایت دی گئی ہے کہ تم صبر رکھو, وہ تو چھوٹے بچے ہیں, تم چھوٹے نہیں ہو, تو بات ان سے معروف طریقے سے کرو, یعنی نصیحت کرو, نرمی سے بات کرو, ان کو سمجھانے بجھانے کے انداز میں تمہاری بات ہونی چاہیے, نہ کہ یہ کہ تم بھی انہی کی طرح لاؤڈ ہو جاؤ اور اسی پچ میں آ جاؤ. آگے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَابْتُلُوا الْيَتَامَى, آزماتے رہو یتیموں کو, حتی اذا بلغوا النکاح, یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. یعنی یہ یہاں اس آیت میں نا اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یتیموں کو جب مال واپس کیا جائے تو وہ کس طریقے سے کیا جائے, کیا طریقہ کار تم نے اختیار کرنا ہے. تو پہلی چیز ہے وَابْتُلُوا الْيَتَامَى, آزماؤ یتیموں کو. کیسے آزمایا جائے گا؟ مثلا کوئی رسپانسبلٹی دے کر چیک کیا جائے گا کہ وہ کس طرح سے اس کو نبھاتے ہیں. یہ کچھ اماؤنٹ دے کے کہا جائے کہ آج تم گھر کی گروسری کر کے آؤ, دیکھو کہ وہ کس طرح سے خرچ کرتے ہیں مال کو. یعنی دیکھنا یہ مقصود ہے کہ وہ کتنے میچور ہو گئے ہیں.
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں بات صرف یہ نہیں ہے کہ ایج ان کی فیصلہ کرے گی کہ وہ میچور ہو چکا ہے یا نہیں، وہ تو کرے گی کیونکہ نکاح کی بات آگے آئی ہے، لیکن یہ چیز بھی کہ ان کی زندگی گزارنے کی اپروچ کیا ہے، کیا ان کا ایٹیٹیوڈ ہے زندگی کی طرف، تو یہ چیز بھی اس بات کا ثبوت دے گی کہ وہ مینٹلی گرو کر گئے ہیں اور اپنا مال سنبھال سکتے ہیں۔ یا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنے نکاح کی مدت کو پہنچ جائے۔ اب نکاح کیونکہ خود ایک ذمہ داری کا نام ہے، اس میں بھی کیونکہ وہ مہر دینا ہوتا ہے پھر آگے جا کے، تو چونکہ وہ ہوتا بھی بلوغت کے بعد ہے، لہٰذا سن بلوغت اور دنیا کو ٹیکل کرنے کا انداز دونوں اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ اب یہ بچہ سمجھدار ہو چکا ہے۔ تو کیا کرو، فَإِنْ آنستم منہم رشدا، تو پھر اگر تم ان میں پاؤ رشد یعنی سمجھ بوجھ، فادفعوا الیہم اموالہم، تو دے دو ان کو ان کے مال۔ آنستم جو ہے وہ انسا سے ہے، یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ان کے اندر جھانک لیا جائے، یہ تو کسی کی کیپیسٹی ہو بھی نہیں سکتی، بہرحال جتنی تمہارے اختیار میں ہے کہ تم ان کو وہ کر سکتے ہو، ایسیس کر سکتے ہو کہ وہ کتنے میچور ہو چکے ہیں، اتنا ضرور کرو۔ تو اس کے بعد کیا کرو کہ ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ولا تاکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، اور نہ تم انہیں کھاؤ اسراف کرتے ہوئے اور جلدی کرتے ہوئے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ وہ احتیاطیں ہیں جو ایک کفیل نے کرنی ہے۔ کیا مطلب ہوگا اس کی بات کا کہ ان کی کفالت کرتے ہوئے روز روز تم ان کو 5 اسٹار ہوٹل میں مت لے کے جاؤ، ٹھیک ہے، یا پھر گھر میں روز ہی ڈلیور کروا رہے ہو، فوڈ آ رہی، فوڈ پانڈا سے کھانا آ رہا ہے جو وہ چاہتے ہیں، روز پیزا کھایا جا رہا ہے، برگر کھائے جا رہے ہیں، نہیں، یہ مت کرو۔ بدارن کا مطلب ہے جلدی کرتے ہوئے، یعنی آگے بڑھنا، مطلوبہ وقت سے پہلے کوئی کام کر لینا۔ اب پتہ چل رہا ہے جی وہ تو 18 سال کا ہونے والا ہے اگلے سال یا پھر اگلے مہینے، تو جلدی جلدی جو ہے وہ عیاشی کر لو، نہیں، یہ کام نہیں کرنا تم۔ مزید اب کفیل بھی مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، تو جو کوئی ہو غنی، فَلْيَسْتَعْفِفْ، بس چاہیے کہ وہ بچے۔ یہ غنیًا کا مطلب ہے کہ جس کو مال کی حاجت نہ ہو، کوئی ایسا کفیل ہے جو خود مالدار ہے، یتیم بچوں کی پرورش کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کچھ بھی نہ لے، جو یتیم بچے ہیں ان کے مالوں میں سے کچھ بھی نہ لے۔ یہ جو لفظ ہے نا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اس میں تعفف اصل میں جو ورب ہے وہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جتنا ممکن ہو حرام سے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ تو کفیل حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مال و دولت سے نوازا ہوا ہے، وہ یتیموں کے مالوں میں سے کچھ بھی نہ لیں۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو اگر کوئی فقیر ہو یعنی محتاج ہو، اس کی فائنینشیل پوزیشن ویک ہو، تو پھر وہ اسے چاہیے کہ وہ کھائے مگر بھلے طریقے سے۔ تو یعنی سروس چارجز کے طور پر وہ کچھ لے سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کافی سارا ٹائم دے رہا ہو یتیموں کو، اور اس ٹائم کو اگر وہ کہیں اور انویسٹ کرے تو کچھ وہ مال کما لے، لیکن اب چونکہ وہ نہیں کر رہا تو اس لیے سروس چارجز کے طور پر وہ کچھ لے سکتا ہے، لیکن کتنا لے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی مقدار نہیں معین کی، کہا ہے معروف، اور معروف کے اوپر ہم کافی ڈسکشن کر چکے ہیں پہلے بھی۔ یعنی ہر زمانے میں ظاہر ہے کہ اکانومی الگ طریقے سے رن کر رہی ہوتی ہے، مہنگائی کے الگ طریقے کے پیمانے ہیں ہر معاشرے میں، تو جو بھی بہترین چلن ہو تمہارے ہاں کا، جو لوگوں میں برا نہ سمجھا جائے، تم اس کو قبول کرو۔ اس سلسلے میں خاندان میں بیٹھ کے مشورہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب تم انہیں ان کے مال دے دو تو ان کے اوپر گواہ بناؤ۔ کیوں بناؤ گواہ؟ تاکہ بعد میں مشکلات کھڑی نہ ہو کہ جن کا مال ان کے حوالے کیا جائے وہ مکر جائیں یا دوسری پارٹی کچھ غلط کر دے۔ آپ کو یاد ہے ہاں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 283 جو آیت دین کہلاتی ہے، اس میں ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ جب آپس میں لین دین کرو تو کیا کرو، 2 گواہ بنا لیا کرو۔ تو یہ گواہ جو ہیں وہ بعد کی تکلیف سے بچنے کے لیے ہیں کہ جب بھی اس طرح کا لین دین ہو گواہ ضرور بناؤ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، یہاں پہ آ کے تو پوری مطلب ہر طرح کی رسپانسبلٹی کا کنکلوژن کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کافی ہے اللہ خوب حساب لینے کے لیے۔ یہ تو دنیا کے حساب کتاب ہے نا، ان کے دنیا کے حساب کتاب کے حوالے سے تمہیں گائیڈ لائن مل رہی ہے، لیکن یہ مت بھول جانا کہ اللہ نے بھی ایک دن تم سے حساب لینا ہے۔ تو جب تم آپس میں حساب کتاب کرو نا، تو اس بات کو دماغ میں رکھو کہ ایک دن کہیں اور بھی تم نے حساب لینا ہے۔ ہو سکتا ہے آج تھوڑی سی جھونک مار جاؤ، تھوڑی سی ڈنڈی مار جاؤ، ہلکی سی، کسی کو پتہ بھی نہ چلے دونوں میں سے، لیکن وہ جو رقیبہ ہے نا اس کو پتہ چل جانے والا ہے۔
اور کفیل بھی یہ بات یاد رکھے، یتیم بچوں کو بھی جو اپنا مال لے رہے ہوں اور دے رہے ہوں، کہ کوئی ایک بھی اس میں سے ڈنڈی نہ مارے، یعنی سارا معاملہ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہو جانا چاہیے۔ ابھی ان آیات کو یہیں تک رکھتے ہیں، اگلے سیشن میں باقی آیات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔